اے بائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کے مشترکہ تعاون سے، اور ہم آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے چلیں کہ اے بائی مارکیٹنگ اور اس کے سی او فیصل علی بلوچ صاحب کو اس سحری نشریات نور سحر کے تمام رائٹس حاصل ہیں۔ جی سونیا جی، اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اپنے پینلسٹ کے پاس اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے رمضان میں 3 عشرے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ پہلا عشرہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے اور تیسرا کیا ہے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس طرح آج الحمدللہ ہم تیسری سحری کر رہے ہیں، جی، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنا، زیادہ سے زیادہ اس کے فضل کو حاصل کرنا، یہ ایک جستجو بھی ہوتی ہے کہ میں اگر یوں لوں اس کو، کہ ہم دیکھتے ہیں جب تک چاند نظر نہیں آیا ہوتا، آپ دیکھیں سناٹا ہوتا ہے، بالکل، اور مغرب کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز میں گنتی کے چند نمازی مسجد میں ہوتے ہیں۔ جو ہی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ جی چاند نظر آ گیا، آپ عشاء میں دیکھیں کہ مسجدوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بے شک ایسا ہی، اور گھروں میں آپ دیکھیں ماحول بدل جاتا ہے، بالکل ایسا سارے لوگ ایک دم سے تیاری اور مصلے اٹھا کے، خواتین بھی شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ ذکر فکر نماز میں۔ تو رمضان کے آتے ہی ایک ماحول بدل جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے انسان پر برستی ہے اور انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر تگ و دو کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس عشرے سے گزرتے ہیں تو اگلا عشرہ مغفرت کا ہے، چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، کچھ عرصہ پریکٹس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک پیاس، نماز، تہجد، ذکر، اذکار، تلاوت، یہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں۔ اب ہم دوسرے عشرے میں جاتے ہیں تو اب ہم نے رحمت کے بعد پروردگار سے اس کی مغفرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ بے شک، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پروردگار تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما۔ اس کے لیے مختلف قسم کی قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دعا، کوئی سی بھی دعا، بالخصوص استغفار۔ استغفار کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا جائے۔ پھر تیسرے عشرے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو 2 عشرے گزار چکے ہوتے ہیں رحمت اور مغفرت کا، اب تیسرا عشرہ اس امید سے ہم داخل ہوتے ہیں کہ پروردگار اب تو جہنم سے خلاصی ہم لے کر رہیں گے، آمین، اب تو آپ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دینا ہے۔ تو جب ہم اس امید سے ہم داخل ہوتے ہیں تو یقین جانیے 2 عشروں کی محنت، ریاضت، عبادت، ذکر، اذکار، فکر، تلاوت، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ امید ہوتی ہے بندے کی کہ اب چونکہ آخری دن ہے، آخری عشرہ ہے، اب اجرت ملے گی، اب مزدوری ملے گی، اب جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ریاضت کی ہے اس کا صلہ ملے گا۔ کیا بات، تو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا کہ بھائی اب لوٹ لو سہ لے۔ کیا اچھی واہ بات، واہ واہ، اب پہلے تو جو ہے نا رحمت برس رہی تھی، مغفرت کے دریا بہائے جا رہے تھے، جی، اب آخری عشرہ ہے، اب 5 راتیں ایسی دے دی کہ ان 5 راتوں میں عام اعلان کر دیا، آسمان دنیا پہ آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں حال میں مستغفرن، ہے کوئی تم میں بخشش طلب کرنے والا، اللہ، حال میں مستغفرن، ہے کوئی تم میں رزق طلب کرنے والا، کیا بات، پھر بیمار، پریشان حال، تنگ دست، جو بھی جس پر اللہ کی جو ہے رحمت ہو اور وہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عطا کرتا ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، 83 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ایک پیریڈ بنتا ہے عبادت کا، کون کر سکتا ہے اتنی؟ اللہ ایک رات میں دے رہا ہے کہ لوٹ لو، مانگ لو کسی، اور ایک رات میں بھی ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم رات کا ایک سجدہ آپ کے کام آ سکتا ہے، سبحان اللہ، رات کو اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہے نا وہ ایک لمحہ آپ کے کام آ سکتا ہے، آنکھ سے گرا ہوا ایک قطرہ آپ کی زندگی بنا سکتا ہے اور آپ کی آخرت سنوار سکتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں بالکل آخر کی طرف، اور آخری رات جسے ہم کہتے ہیں چاند رات، ہم تو کہتے ہیں نا گھومنے پھرنے کی، انجوائے کرنے کی رات، حقیقت یہ ہے کہ بھائی یہ انجوائے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے مزدوری لینے کی رات ہے، کیا کہنے، کیا اچھی بات، شکرانے کی رات ہے۔ بڑا غرق ہو اس مزدور کا جو محنت کرے، اپنے آپ کو تھکائے، لگا دے، خون پسینہ بہائے، آخر میں مزدوری لیے بغیر ہی اٹھ کے چلا جائے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ بالکل، تو یہ رات جو ہے
یہ خاص رات ہے جس رات میں ہم نے اپنے رب سے صلہ لینا ہوتا ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کی اجرت ملتی ہے۔ تو گویا فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں کی ہوتی ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، آخری جو اس کا جی یوں سمجھیں کہ پروگرام ہے وہ بھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اللہ کی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تکبر اللہ، اب ہم نے جو ہے عید کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، یہ اس کا آخری پروگرام ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ مولانا صاحب، جی جب ہم اس طرف جاتے ہیں جی اللہ کی کبریائی کی طرف، جی یقین جانے نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جس راستے سے چلتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان ماشاءاللہ، فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیسی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ۔